बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली सैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। जिनका काम अदालत में इंसाफ देना था, जिनका काम आइन की हुक्मरानी करवाना था, आइन की हिफाजत करना था, जिनका काम कानून की हुक्मरानी करवा के मुजरिमों को अदालत के कटहरे में खड़ा करके सजाएं सुनाना था, जिनका काम ये था कि वो लोगों को जुल्म और जबर से निजात दिलवाते, जिनका काम आइन के साथ लिया हुआ जो हलफ है उसकी पासदारी करना था, जिनका काम अल्लाह के बाद जो लोग अदालतों की तरफ देखते हैं, जो लोग उनकी तरफ देखते हैं, उनको उनकी दहलीज पर इंसाफ पहुंचाना था, और जिनका काम कानून और आइन को लोगों के ऊपर मुसल्लत करना और उसकी हुक्मरानी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना था, वो लोग डर गए। वो लोग अपने सामने इंसाफ का कत्ल होता देखते रहे, वो लोग आइन और कानून का कत्ल होता देखते रहे, वो लोग खामोश तमाशा देखते रहे। क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त, अगर मैं एक सवाल पूछूं, तो वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है, क्या ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस टाइम मसला है, जो जिसके ऊपर क्या कहते हैं कैमरे के सामने पब्लिकली इतनी बड़ी हेयरिंग हो रही हैं, समाअत हो रही हैं, फुल कोर्ट बना हुआ? क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है? चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, लोग आपसे पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का आपने जो हलफ लिया आइन और कानून के मुताबिक, और हलफ लेने के बाद अपने आप से ये सवाल आप पूछें कि क्या ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है, जिसके ऊपर आपने इतनी लंबी खिंचाई, और कोई दुनिया का और कोई पाकिस्तान का केस नज़र नहीं आ रहा आपको? मैं आपको बताता हूँ, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तानियों को कि अगर एक शख्स फैसला करे कि सो मोटो एक्शन लेना है, एक शख्स फैसला करे या उसमें 10 लोग जजेस बैठ के फैसला करें, पाकिस्तानियों की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आम शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक शख्स ये फैसला करे कि बेंच कितना बनना है, कितने लोग बैठेंगे बेंच में, या फुल कोर्ट बैठ के ये बेंच बना दे, फिर भी कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है पाकिस्तानियों की, क्योंकि ये इतना बड़ा मसला नहीं है। चाहे एक शख्स, चाहे 2 शख्स, चाहे सारे मिलके आप जजेस बैठ के बेंच बना दें, अलग अलग बेंच बना दें, एक ही फुल कोर्ट बना दें, एक बार अपील हो या 200 बार अपील हो, ये आप डिक्लेयर कर दें, इनसे क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तान के आम शहरियों को? ये तो आप खुद ही बात कर चुके हैं कि ये जो कानून बनाया गया है, ये पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया, इससे आम शहरी के फंडामेंटल राइट्स कैसे मजरूह होते हैं या ख़त्म होते हैं। ये तो आपके अपने अल्फाज हैं, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि आम शख्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे एक बेंच बंदा बनाए, चाहे 10 लोग मिल के बेंच बनाएं, फ़र्क क्या पड़ता है? चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान के और बहुत से मसाइल हैं, मैं आपके सामने कुछ मसाइल रखूंगा। कौम आपकी तरफ देख रही है, जैसे कौम उमर अता बंदयाल की जानब देखती रही, ऐसे ही अब वो आपकी तरफ देख रहे हैं। कौम के 25,000 नौजवान और ख़वातीन, जिनमें बूढ़े बच्चे जेलों में 9 मई के वाक़यात के बाद, 9 मई के हवाले से 9 मई के नाम के ऊपर पाबंदे सलासल कर दिए गए हैं। कौम इंसाफ मांग रही है, जिनके अपने पिछले 5 माह से घरों में नहीं आए और घरों से गायब हैं, कुछ अगवा कर लिए गए और कुछ अदालतों में पेश करने की बजाय स्क्रीन के ऊपर, मीडिया स्क्रीन के ऊपर पेश किए जाते हैं। कौम आपसे इंसाफ मांग रही है, आपसे ज़्यादा इख्तियारात कौम को नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान के मीडिया के एंकर्स के पास हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनका काम हमारी हिफाजत करना था, जिनका काम हमारे साथ खड़े होना था, जिनका काम
ہمارے لیے کھڑے ہونا تھا، جو ہمارے محافظ تھے، جن کو ہم نے اپنے ہی ٹیکسز سے پالا، وہ آج ہمارے گھروں میں گھس کر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں، ماں اور بہنوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اس سب کا سوال قیامت کے دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ سے بھی پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس منصب کے اوپر بٹھایا ہے اس کے اوپر ہر شخص نہیں بیٹھا، اور جتنے بڑا قلمدان اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں انصاف کا دیا ہے، وہ صرف اور صرف پیغمبروں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کہ وہ پیغمبر تھے جو انصاف، حق اور باطل میں فرق، اور سچ اور جھوٹ میں فرق کا انصاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں یہ جو قلمدان دیا ہے، اس کا سوال ہوگا اور آپ نے جواب دینا ہے، اور یہ مظلوم قوم، یہ مظلوم لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے، اور اس ٹائم آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان، جن کا کام ہمارے اپنے لوگوں کو دہشت گردوں سے محفوظ کرنا تھا، حفاظت کرنا تھا، اور دہشت گردوں کے خلاف مقدمات بنانا تھے، وہ اپنے پاکستانیوں کے خلاف غداری اور دہشت گردی کے مقدمات بنا کر انہی کو پابند سلاسل کر رہے ہیں، اور نظام عدل اور نظام قانون کے منہ پر تماچے مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی عدالتوں کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ کی عدالتیں انصاف کیا دیں گی؟ آپ کی عدالتیں جب فیصلہ سناتی ہیں تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کروا پاتی ہیں۔ آپ کی عدالتوں کے بے پناہ فیصلے ایسے پڑے ہیں جو جوتی کی نوک پر حکومتوں نے اٹھا کے پرے مارے ہیں۔ میں گنتی کروا سکتا ہوں، بارہا ہر دفعہ کسی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے، عدالت اس کو چھوڑنے کا کہتی ہے، باہر جاتے پھر اٹھا لیا جاتا ہے اور اغوا کر لیا جاتا ہے۔ 14 مئی کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا بہت بڑا فیصلہ 2 صوبوں میں الیکشن کروانے کا پڑا ہے، حکومت نے اس ڈٹائی کے ساتھ جوتے کی نوک پہ اٹھا کے مارا ہے۔ آپ دیکھتے رہ گئے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 15 16 17 ججز دیکھتے رہ گئے، کچھ نہیں کر پائے۔ یہ توقیر، یہ جو عزت آپ کی خراب کی گئی ہے، یہ اس کے اوپر خدارا آپ غور کریں، کس طریقے سے نظام عدل کو چور چور کر دیا گیا اور آپ کے نظام کو پاش کر دیا ہے۔ آئین کے مطابق عدالتوں کی جو توقیر ہے، جو عزت ہے، جو قانون عزت دیتا ہے، اس کے اوپر آپ کا کام ہے امپلیمنٹیشن کروانا، کوئی شخص نہیں کرے گا۔ یہ جنگل کا قانون بنتا جا رہا ہے۔ سیاسی انتقامی کارروائی کے چکی میں انہوں نے بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں، خواتین کو اس طرح پیسا ہے کہ کوئی شخص 5 مہینے سے ابھی تک اپنے گھر میں نہیں گیا آزاد ہو کے، کسی کو ضمانت نہیں ہونے دی گئی، اور کسی کی ضمانت ہوتی ہے تو پھر اسے باہر نکلتے ہی بلکہ جیل سے یا عدالت سے ہی اس کو دوبارہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ یہ اس ٹائم ہو رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جنہوں نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا، انہوں نے اپنے بچوں کو جیل میں ڈال کر نفرت کا درس دینا شروع کر دیا ہے۔ کیا اسے جمہوریت کہتے ہیں؟ کیا یہی انصاف ہے؟ کیا یہی نظام ہے؟ یا کیا یہی سپریم کورٹ اور عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ عدل کے علمدار خاموش کروا دیے گئے، قانون کے علمدار خاموش کروا دیے گئے، آواز اٹھانے والے میڈیا کے علمدار خاموش کروا دیے گئے، آئین کے دستور کے علمدار خاموش کروا دیے گئے، اسلام کے بڑے بڑے پلر اور علمدار خاموش کروا دیے گئے، جمہوریت کے بڑے بڑے علمدار خاموش کروا دیے گئے، انسانی حقوق کے علمدار خاموش کروا دیے گئے، اور وہ جو شخص، ادارہ، تنظیم، تمام جن کو لگتا تھا کہ یہ آواز اٹھائیں گے اور اس نظام جبر کے خلاف آواز اٹھائیں گے، وہ سارے کے سارے طاقتور نے خاموش کروا دیے، ان کی آوازیں اغوا کر کے بند کر دی گئی، قید و پابند کر دیے گئے، جیلوں میں کسی کو قتل کروا دیا گیا، کسی کو غائب کر دیا گیا۔ یہ آپ کی نظام عدل کے ہاتھوں کے نیچے ہو رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ سے قیامت والے دن سوال ہوئے ہوں گے اور آپ ان کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں الجھے ہوئے ہیں،
آپ ایک فیصلہ کریں کہ اگر قانون صحیح ہے، درست ہے تو اس کو مان لیں، اگر نہیں ہے، غلط ہے تو اس کو اڑا کے رکھ دیں۔ کم از کم پاکستانی قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ الیکشن کی امید میں بیٹھی پاکستانی قوم، بے روزگاری اور مہنگائی کے بوجھ تھلے دبی ہوئی پاکستانی قوم آپ کی طرف نگاہیں اٹھا کر بیٹھی ہے کہ اللہ کی عدالت کے بعد کوئی ایک ایسی عدالت ہے جو ہمیں انصاف دے سکتی ہے۔ آپ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا لولی پاپ قوم کو مت دیں، اس سے نکلیں اور قوم کے جو اصل انصاف ان کو چاہیے وہ دیں۔ خدا را آپ پہ انحصار کرتا ہے کہ قوم کو آپ کس طرح انصاف دیں گے۔ قوم پسی پڑی ہے، قوم مہنگائی کی دلدل سے باہر نہیں نکل پا رہی ہے، اور قوم اس ٹائم الیکشن چاہتی ہے۔ قوم چاہتی ہے کہ انہیں انتخابات کا حق دیا جائے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان انتخابات کے لیے کہتی ہے تو قوم کی جو امیدیں ہیں آپ سے وابستہ ہیں وہ بھی ٹوٹ چکی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلوں پر عمل نہیں کروا پا رہی، اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر عمل نہیں کروا پا رہی، اور جو آپ کے آپسی اختلاف ہیں ان کو دور کریں اور قوم کے بارے میں سوچیں۔ اگر انصاف دے سکتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اللہ کی عدالت کے بعد قوم کو انصاف دے سکتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر کس طرف جاتا ہے، کس طریقے سے۔ ابھی تو کچھ دن ہوئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو حلف لیے ہوئے، تو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو انصاف پرووائڈ کر پاتے ہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔